الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آمركم بخمس الله أمرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کورس کا آج کتنا دن ہے جی؟ 5واں دن۔ 4 دن پورے ہو چکے ہیں اور 1 دن ہم چھٹی کر لی ہم نے، تو آج 5واں دن ہے۔ جہاں تک ہم پہنچ چکے تھے وہ واقعہ معراج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی وہ واقعہ ہم دیکھ چکے تھے، اور یہ واقعہ جو ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جو ہے جب واپس آئے ہیں تو اس وقت یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر جو ہے وہ کرائی ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینے کی کھڑکی جو ہے وہ کھول دی، اور 1 سال پہلے سال جو ہے وہ 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اگلے سال جو ہے وہ 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ہمارے لیے تو یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ 1 سال 6 اگلے سال 12 سال گزرتے ہوئے کیسے گزرتے ہوگا یہ اب سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ جو 12 لوگ تھے انہوں نے یہ درخواست کی جو مدینے سے آئے ہوئے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک قرآن پڑھنے والا آپ دے کے بھیجیں تاکہ وہ ہمیں قرآن پڑھائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو سکیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ جو ہے وہ مدینے جائیں اور قرآن لوگوں کو پڑھ کے سنیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پھر مدینے گئے ہیں۔ کیا انہوں نے قرآن گھول کے جو ہے وہ مدینے والوں کو پلایا ہے کہ 1 سال میں 72 لوگ جو ہے وہ آ گئے مسلمان ہو کر، اور یہ بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے یعنی حضرت سعد بن معاذ سردار بھی تھے اور بڑے بڑے سرداران بھی تھے، اس طرح کے لوگ، بڑے قیمتی لوگ، بڑے اعلیٰ قسم کے جو دماغ تھے مدینہ کے، ان کو جو ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپروچ کیا، ان کو اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہوئے اور وہ پھر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ وہ جو 72 لوگ آئے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے ملاقات کی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، جو چچا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس وقت تک انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، لیکن چونکہ چچا اور بھتیجے کا ایک رشتہ ہوتا ہے کہ اس میں ذرا خون جوش مارتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہم نے اسی طرح کا واقعہ پڑھا تھا۔ تو وہ جو ہے حضرت عباس گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر جہاں پر یہ بیعت ہونی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو مدینے والوں، تم جو یہ کام کر رہے ہو یہ بڑا خطرے کا کام ہے، پورا عرب جو ہے وہ تمہارے اوپر چڑھ کے آ جائے گا، تمہاری دکا بوٹی کر دے گا، تمہیں قتل کر دے گا، بڑا یہ مشکل کام ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہے ہو۔ انہیں ڈرایا، انہیں خبردار کیا کہ یہ کوئی ہلکی ذمہ داری نہیں ہے جو تم اٹھانا چاہتے ہو، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی دعوت تم دے رہے ہو۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، ہم جو ہے وہ ان
کی حفاظت کریں گے، اپنی اولادوں سے بڑھ کر، اپنی جانوں سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ تو خوب تسلی کے بعد پھر حضرت عباس نے بھی کہا ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اور بیعت جو ہے وہ لی گئی ان لوگوں سے۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس گھاٹی میں ایک شیطان موجود تھا، جن موجود تھا، تو اس نے چیخ ماری اس موقع پر، اور پورے مکے نے جو ہے وہ چیخ سنی، اور پورا مکہ جو ہے وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اور اس نے کہا کہ لوگوں تم سو رہے ہو اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیعت کر رہے ہیں۔ تو قریش جو ہے فوراً اٹھے، انہوں نے بڑی تحقیق کی، پہلے جو ان کو خبر ملی وہ یہ کہ نہیں، کوئی ایسی بیعت نہیں ہوئی۔ وہ برابر تحقیق میں لگے رہے یہاں تک کہ ان کو تصدیق ہو گئی کہ یہ بیعت ہوئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے والوں سے معاہدہ ہو گیا ہے، اور اس بات کا پورا امکان ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں گے۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو قریش ہیں یہ تجارت کرتے تھے، اور یہ تجارت کیا ہوتی تھی؟ آپ وہ سورہ قریش پڑھیں تو اس میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ہم نے تمہارے لیے سردیوں گرمیوں کا جو سفر ہے وہ آسان کر دیا ہے۔ تو یہ ونٹر میں، سردیوں میں یہ آتے تھے یمن کی طرف، یہاں نیچے یمن جب آتے تھے تو یہاں سے یہ سامان اٹھاتے تھے، پھر مکہ جاتے تھے، پھر اوپر چلے جاتے، وہ شام جا کے بیچ دیتے، شام سے نئے تاجر اٹھاتے، وہ آگے یورپ لے جاتے، یورپ جا کے اس کو بیچتے۔ ایک تجارت تھی جو ان کی چلا کرتی تھی، سردیوں میں گرمیوں میں ایک ٹریڈ روٹ تھا۔ آپ اگر اینشین ٹائمز کے ٹریڈ روٹس نکالے نا تو اس میں پھر یہ روٹ آپ کو ملے گا، ٹریڈ روٹ انڈیا سے اور چائنا سے، یہاں سے انڈیا کے مسالے بڑے مشہور تھے، آج بھی مشہور ہے۔ پاکستان کا وہ شان مسالہ میرے خیال میں پورے عرب میں چلتا ہے، اور کون سے نیشنل ہے، یہ آج سے نہیں، یہ بڑے قدیم زمانے سے یہ مسالے جو ہیں یہاں سے عرب جاتے ہیں۔ تو یہ مسالہ یہاں انڈیا سے اور چائنا سے دیگر چیزیں یہاں سے چلتی ہیں، اور وہ جا کے یمن کے جو ساحل ہے وہاں پر اتاری جاتی، وہاں سے عرب تاجر مکہ والے اس کو اٹھاتے اور وہ پورا مکہ لے کے جاتے، اوپر لے جاتے، شام لے جاتے، شام جا کے بیچ دیتے، شام سے پھر آگے وہ یورپ بذریعہ ترکی سے آگے یورپ میں داخل ہو جاتی، پورے یورپ میں جاتی۔ تو ایک ٹریڈ روٹ تھا یہ اس زمانے کا۔ اب یہ جو شاہ رگ تھی، تجارتی شاہ رگ، اس کے اوپر مدینہ تھا۔ یعنی آپ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ جیسے لاہور سے راولپنڈی جو میجر ٹریڈ روٹ ہو سکتی ہے وہ موٹر وے ہے، کہ ٹرک جو ہے نا وہ موٹر وے پہ چڑھے تو 5 گھنٹے بعد 6 گھنٹے بعد اچھا ٹرک ہوگا تو پہنچ جائے گا، چلو 8 گھنٹے بعد پہنچ جائے گا، ایک دن میں یہاں سے وہاں ٹریولنگ ہوتی ہے۔ اور اب کوئی جو ہے وہ مخالف آدمی وہ کلر کار میں رستے میں آ کے بیٹھ جائے، اب درمیان میں بیٹھ گئے، اب تو گزرنے نہیں دے گا، اس کی مرضی ہوگی تو گزرے گا، مرضی ہوگی تو نہیں گزرنے دے گا۔ تو مدینہ اس طرح تھا کہ مکہ اور شام کے درمیان میں تھا، اب ان کا ٹریڈ روٹ ڈسٹرب ہو گیا، ان کو خطرہ محسوس ہوا، تو لہٰذا یہ ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارا ٹریڈ روٹ بند کر دیتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت جو ہے وہ بن جائے گی۔ بہرحال اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ اب آہستہ آہستہ یہاں سے نکل کر مدینہ جانا شروع کر دیں۔ جو سب سے پہلے صحابی جنہوں نے ہجرت کی ہے، یہ ہجرت آسان نہیں تھی، ایسے نہیں تھا کہ جناب مکہ سے مدینہ جانا ہے تو ایک ٹرک والے کو فون کرو آپ ذرا ہمارے گھر آ جائیے، تو ٹرک میں سامان سارے محلے والے لوڈ کریں گے اور ٹرک چل پڑے گا اور آپ پہنچ جائیں گے، ایسے نہیں تھا، چھپ چھپا کے جان بچا کے نکلنا تھا، اور ساز و سامان جو لے سکتے تھے لے کے نکلنا تھا، اپنے گھر بار سب کچھ بیچ بھی نہیں سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ویسے ہی چھوڑ کے نکلنا تھا۔ تو یہ بہت مشکل تھی، جان بچانی تھی کافروں سے کہ وہ آپ کو روک لیں گے اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تو یہ بڑی مشکل ہجرت تھی، یہ ایسے سادہ ہجرت نہیں تھی کہ بس یہ اچھا جی ہم جا رہے ہیں جی ہجرت کر کے، نہ جان بچا کے۔ اور سب سے پہلے جو مہاجر ہوئے وہ تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب نکلے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور ان کا ایک صاحبزادہ، یہ 3 آدمی جو ہیں، یہ 3 افراد جو ہیں، یہ نکلے ہیں مکہ سے مدینہ جانے کے لیے۔ راستے میں جو ہے ان کے سسرال والوں نے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسرال والوں نے اپنی بیٹی کو روک لیا، کہا کہ تم جدھر مرضی جاتے رہو، جاؤ، خطرہ مول لینا چاہتے ہو لے لو، ہماری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ یعنی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کو روک لیا۔ اچھا وہ رک گئی، اب زبردستی اس کو روک لیا تو وہ رک گئی۔ اس کے بعد ان کے جو صاحبزادے تھے اس کے بارے میں ان کے اندر لڑائی ہو گئی۔ وہ ننہال والے کہتے تھے ہم لے کے جائیں گے، ددیال والے کہتے تھے ہم لے کے جائیں گے۔ ایک نے ایک سائڈ سے بازو پکڑا، دوسرے نے دوسری سائڈ سے بازو پکڑا، کھینچا تو بازو اکھڑ گیا اس بچے کا، اور پھر ددیال والے جو ہے وہ اس کو لے کے چلے گئے، اور ابو سلمہ جو ہے وہ تنہا جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے۔ آپ سوچیں 1 سال تک یہ کیفیت رہی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ مکہ سے نکلتی، وہاں آتی جہاں یہ واقعہ ہوا تھا، وہاں بیٹھ کے پورا دن روتی رہتی اپنے شوہر کو، اپنے بچے کو، پھر جو ہے وہ واپس چلی جاتی شام کو۔ تو کس طرح ان کا سال جو ہے وہ کٹا ہوگا۔ آسان ہجرت نہیں تھی، ہم تو آج وہ سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کس طرح جو ہے یہ ہجرت جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ 1 سال بعد جو ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں بیٹھی رو رہی تھی تو ایک شخص گزرا انہیں کے قبیلے کا، تو اس کو ترس آ گیا۔ انہوں نے کہا یار اس کا کیا قصور ہے اس بیچاری کا، جانے دو اس کو اپنے شوہر کے پاس۔ تو لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ پھر اجازت دے دی کہ جاؤ تم اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ وہ آئیں پھر ددیال میں نے کہا جی مجھے میرے والدین نے اجازت دے دیا، میں مدینہ اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں، آپ جو ہے وہ بچہ دے دیں پلیز تاکہ بچے کو میں، تو انہوں نے بچہ دے دیا۔ اب ماں اور معصوم بچہ، اور اس فاصلہ تقریباً 300 میل، یہ کلومیٹرز میں کریں تو 450 کلومیٹر تقریباً بن جائے گا۔ تو 450 کلومیٹر، اور سواری یہ نہیں کہ کوئی بس ہے یا کوئی کار ہے، نہیں وہ اونٹ ہی ہوگا، اونٹ پہ، اور تنہا جو ہے اب ایک خاتون اور ایک بچہ جو ہے وہ مدینے کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ اور پھر آگے پھر گئے ہیں تو مکے کا ایک شخص تھا عثمان بن طلحہ، وہ ملا، اس نے پوچھا کدھر کا ارادہ ہے، بتایا ہم مدینے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو ہے پھر ساتھ چل پڑا اور قبا تک وہ چھوڑ کے آیا اور کہا کہ بس وہ سامنے جو تمہیں بستی نظر آ رہی ہے نا، یہاں چلی جاؤ، یہاں تمہارا شوہر بھی ہوگا، بچے بھی ہوں گے، یہاں تم ان سے مل۔ تو وہ پھر 1 سال کے بعد تو اس طرح ہجرت ہو رہی تھی۔ صحابہ چھپ چھپ کے راتوں کو نکلتے تھے، چھپ چھپا کے، اور چھپا کے جو ہے وہ پہنچ جاتے تھے مدینہ پہنچے۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ہجرت کر کے نکلے ہیں تو ان کو روک لیا، پکڑ لیا اور کہا نہیں جانے دیں گے تمہیں۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے جانے دو۔ کہا کہ جتنا مال تمہارے پاس ہے نا، جب تم مکہ آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اب بہت مال تم نے مکہ سے کما لیا، یہ سارا مال ادھر چھوڑ کے جاؤ، تب تمہیں جانے دیں گے، خالی ہاتھ جاؤ ورنہ نہیں جانے دیں گے۔ اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سارا مال انہوں نے چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ جو ہے وہ مدینے آ گئے۔ تو اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ہجرت کر رہے تھے، اس طرح ہجرت کر کر کے وہ مدینے پہنچ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ، انہوں نے جب ہجرت کی تو ان کی شان نرالی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کل ہجرت کر رہا ہوں، جس نے جو ہے وہ اپنا شوہر کھونا ہے یا جس نے اپنا بیٹا کھونا ہے وہ آ جائے میرے، اس کو بھیج دے میرے رستے میں اس کو قتل کر کے انشاءاللہ ہجرت کر جاؤں گا۔ تو بڑی شان سے جو ہے وہ انہوں نے ہجرت کی اور کہا کہ جا رہا ہوں، بھائی کسی کی ہمت ہے تو آگے روک لیں۔ کس کی ہمت تھی؟ انہی کے ساتھ ایک اور صحابی کا واقعہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 1-2 صحابہ اور تھے، ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، وہ بھی ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ یہ ابو جہل اور اس صحابی کی ماں غالباً ایک تھی، یہ کوئی اس طرح کا قریبی رشتہ تھا ابو جہل کا اور ان صحابی کا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے۔ اب جب یہ ہجرت کر کے مدینے پہنچے ہیں تو وہ پیچھے سے ابو جہل اور وہ لوگ بھی آ گئے اور کہا کہ ان ساتھ جو دوسرے صحابی تھے ان کو کہا کہ آپ کی ماں نے قسم کھا لی ہے کہ وہ مکے کی دھوپ میں بیٹھے گی اور کبھی چھاؤں میں نہیں جائے گی جب تک آپ واپس نہیں آ جاتے۔
اور آپ کی ماں نے اس بات کی قسم کھا لی ہے کہ وہ اپنے کبھی بالوں میں کنگھی نہیں کرے گی جب تک آپ واپس نہیں آ جاتے۔ اور وہ صحابی، ماں، آپ سوچے نا کہ ماں کی کیا شان ہے اسلام کی، وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا ماں نے اتنی قسم کھا لی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ دیکھو، جو تمہاری ماں ہے نا، اس کو مکے کی گرمی کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ڈائلاگ ہے جو اس نے مار دیا ہے کہ میں بیٹھوں گی اور اٹھوں گی نہیں، اس کو مکے کی گرمی کا پتہ نہیں، جو ایک دن بیٹھے گی تو دوسرے دن نہیں بیٹھے گی۔ اور جو وہ کہہ رہی ہے نا کہ کنگھی میں نہیں کروں گی، تو اس کی بھی فکر نہ کرو، جوئیں اس کو تنگ کریں گی نا تو خود ہی کنگھی بھی کر لے گی، تو تم نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، میری ماں میری ماں میری ماں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، یہ میرا اونٹ لو، اس اونٹ پہ جو ہے نا بیٹھو، یہ ان کے پاس جو اونٹ ہے یہ ان کی نسبت یہ اونٹ بہت تیز ہے، جیسے ہی تمہیں خطرہ محسوس ہو تو اس اونٹ کو بھگا دینا، یہ تمہیں پکڑ نہیں سکیں گے، بڑا تیز اونٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنا اونٹ دے دیا۔ وہ جو ہے اب دونوں، وہ جو ابو جہل بھی اور دوسرا بھی اور یہ بھی، اب واپس جو ہے وہ چل پڑے ہیں مکے کی طرف۔ تھوڑا آگے گئے تو ابو جہل نے کہا یار یہ میرا اونٹ جو ہے نا مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، تو میں تمہاری اونٹ پہ نہ آ کے بیٹھ جاؤں تمہارے پیچھے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ آ جائیں۔ اس نے اونٹ بٹھا دیا، انہوں نے بھی اونٹ بٹھا دیے۔ تو جیسے ہی وہ گئے تو اس کو اٹھا کے نیچے پھینکا، ہاتھ پیچھے باندھے اور پھر پکڑ کے قیدی بنا کے مکہ لے آئے۔ اور آ کے پھر مکے والوں کو کہا کہ جس طرح ہم اپنے اس بیوقوف کو پکڑ کے واپس لے آئے ہیں نا، تم بھی جاؤ اور اپنے اپنے بیوقوفوں کو نعوذ باللہ پکڑ کے واپس لے آؤ۔ ان کا تو یہ خیال تھا۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہجرتیں ہوئی ہیں، یعنی آسان کام نہیں تھا۔ ہم پڑھتے ہیں جی ہجرت ہو گئی، تو اتنا آسان نہیں تھا کہ بس جا رہے ہیں جی ہم ہجرت کر رہے ہیں، بہت مشکل کام تھا ہجرت کرنا۔ بہرحال ہجرتیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ مکہ جو ہے وہ تقریباً مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ اب چند ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رہ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، کچھ خواتین رہ گئیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، ان دونوں کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ روکا ہوا تھا کہ آپ رک جائیں، وہ آگے حکمت آ جائے گی کہ کیوں روکا ہوا تھا۔ بہرحال باقی تقریباً مکہ جو ہے وہ مسلمانوں سے خالی ہو چکا تھا، اور تمام مسلمان جو ہے وہ آہستہ آہستہ مدینہ جو ہے وہ پہنچ گئے تھے۔ اب جو ہے وہ جب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، اور ان کو بھی پتہ تھا کہ اب حضور نے بھی کسی ٹائم جو ہے وہ چلے جانا ہے مدینہ، تو انہوں نے ایک میٹنگ کا اعلان کیا اور کہا کہ ایک مجلس جو ہے اس میں بیٹھتے ہیں اور اس کے اندر پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر کیا معاملہ جو ہے وہ کیا جائے۔ اب اس کے اندر پھر بڑے بڑے سردار، ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور ربیعہ اور جو مکے کے سردار تھے، یہ بڑے بڑے یہ نامور سردار جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، اور عین اس موقع پر وہ ابلیس لعین وہ بھی آ گیا، وہ جو شیطان ہے جس نے سجدے سے انکار کیا، وہ شیطان بھی جو ہے وہ آ گیا، اور اس نے ایک روپ دھارا ہوا تھا نجدی شیخ کا، شیخ نجد بن کے وہ آ گیا، اور اس نے کہا جی میں بھی جو ہے وہ آپ کے اس مجلس میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ وہ اس مجلس میں جو ہے وہ بیٹھ گیا، شیطان بھی اس مجلس میں بطور مشیر بیٹھ گیا۔ اب مشورہ ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ جو ہے وہ کیا جائے۔ پہلے ایک شخص نے یہ مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا جائے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، کم از کم ہماری ٹینشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشورہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا جائے۔ شیطان نے کہا نہیں، یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جو شیطان اس شیخ کی شکل میں آیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو نکل کے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جائیں گے، تم مکے سے نکالو گے تو یہ تو اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جائیں گے اور تمہارے لیے خطرہ بڑھ جائے گا، تو یہ کوئی دانش مندانہ رائے نہیں ہے، کوئی اور رائے جو ہے وہ سوچو۔ پھر ایک دوسرا مشورہ یہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے، ایسے کیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، ان کو بیڑیاں ڈال دی جائیں اور ان کو قید خانے کے اندر قید کر دیا جائے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائے، یہ مشورہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، شیطان نے کہا یہ مشورہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جیسے تم مجھے بتاتے ہو کہ ان کے ساتھی بڑے جانباز ہیں، تو وہ تو حملہ کریں گے اور تمہیں جو ہے وہ چھڑا کے لے جائیں گے،
تو یہ مشورہ بھی ٹھیک نہیں، قید بھی ان کو نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ایک مشورہ دیا گیا ابو جہل کی طرف سے، اور بعض جگہ لکھا ہے کہ شیطان نے مشورہ دیا، لیکن الرحیق المختوم میں لکھا ہے کہ ابو جہل نے جو ہے وہ مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے میں سے ایک ایک جوان آدمی جو ہے وہ لیں گے۔ بہت سارے وہاں خاندان تھے، تو ہر خاندان میں سے ایک ایک جوان آدمی جو ہے وہ لیں گے، اور وہ جوان آدمی جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو اچانک جو ہے وہ حملہ کریں گے۔ جب 11-12 خاندان کا ایک ایک فرد وہ اکٹھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے گا، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بچانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، وہ شہید ہو جائیں گے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس نے مارا ہے۔ اور یہ بنی ہاشم والے، عبد مناف والے، یہ جو ان کے خاندان والے ہیں، ان کے لیے یہ ناممکن ہو جائے گا کہ وہ کس کس سے جنگ لڑیں گے۔ 11 خاندانوں سے جنگ لڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے ایک خاندان کے لیے، تو وہ کس کس سے جنگ لڑیں گے، تو لہٰذا مجبور ہو جائیں گے کہ دیت دی جائے، تو ہم دیت جتنے بھی پیسہ طے ہوگا ہم 11 ملیں گے دے دیں گے۔ تو اس پر شیطان نے کہا ہاں یہ ہے اصل رائے، ٹھیک ہے، یہ ہے اصل طریقہ۔ اور اس کو جو ہے اس نے کہا یہ جوان جو ہے نا ابو جہل کی طرف کہ یہ جوان جو ہے نا یہ بڑا سمجھدار ہے۔ ویسے وہ اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا کہ جو بھی مسئلہ ہو اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں، ابو الحکم۔ یہ تو مسلمان اس کو ابو جہل کہتے تھے کہ یہ جہالت کا باپ ہے، وہ تو اپنے آپ کو حکم کا باپ کہتا تھا کہ میرے تو حکمت ہے اور میرے تو فیصلے کرتا ہوں، تو میں تو حکیم ہوں، میں حکم کا باپ ہوں۔ بہرحال یہی فیصلہ ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس پر اختتام ہوا اس مجلس کا کہ 11 لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھا حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے۔ اب یہ جو ہے اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے وہ پھر ایک رات انہوں نے طے کی، اور اس رات وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جو ہے وہ جمع ہو گئے، اور وہ اب کھڑے ہو گئے۔ اور یہی وہ رات ہے کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اجازت دے دی گئی کہ آپ جو ہے وہ ہجرت کریں۔ اب یعنی جب پہلے تو اجازت نہیں آ رہی تھی، اور جب تک اجازت نہ آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، نبی یا رسول جو بھی ہوں وہ اپنا جگہ نہیں چھوڑ سکتے۔ جیسے یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ بغیر اجازت چھوڑ گئے تھے تو ایشو ہو گیا۔ تو جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہ آتی وہ جگہ وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ تو لہٰذا اب جب کہ ان مکے والوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، تو لہٰذا اب جو ہے وہ اجازت آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں جو ہے وہ بڑی پالی پوسی ہوئی تھی، بڑا ان اونٹنیوں کو جو ہے وہ تیار کیا ہوا تھا، اور پال پوس کے کسی بھی، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ اب کسی بھی ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اجازت آ جائے گی تو ہمیں کسی بھی ٹائم نکلنا پڑے گا، تو 2 اونٹنیاں انہوں نے پال پوس کی بڑی تیار کی ہوئی تھی۔ تو ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آ رہے ہیں اور دوپہر کے وقت ہے، اور یہ بڑا خلاف معمول تھا کہ دوپہر کے وقت کسی کا آ جانا، وہاں چونکہ کیلولہ کرتے ہیں لوگ تو دوپہر کے وقت کسی کے گھر جانے کا رواج نہیں ہے، تو دوپہر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ہمیں اندازہ غیر معمولی بات ہے۔ آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اجازت آ گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، آج رات جو ہے وہ ہم پھر یہاں سے نکل جائے گی، ہجرت کریں گے۔ اور یہی وہ رات تھی جس رات کے بارے میں انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ ہم اب ان کے گھر کا محاصرہ کریں گے۔ بہرحال وہ 11 لوگ جو ہے وہ رات کو آ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور ان کی گفتگو بھی سیرت کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے کہ یہ وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ تم کہو لا الہ الا اللہ تو عرب و عجم کی حکومت تمہاری ہو جائے گی، عربوں پر تم حکمران بن جاؤ گے، عجم تمہارے زیر نگی آ جائیں گے، اور کیسر و کسرا کو تم یہ کر لو گے۔ اس طرح کی وہ گفتگو کر رہے تھے، اور ساتھ میں بڑا تنزیہ کہ بس آج ہی رات ہے، بس صبح نکلیں گے تو ہم اکٹھا حملہ کریں گے تو شہید کر دیں گے۔ لیکن وہ کیا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک چال انہوں نے چلی، ایک تدبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنے والے ہیں، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر رات کو حکم آپ نکلیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے ہیں تو سورہ یاسین کی آیات جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، اور وہ سورہ یاسین کی آیات کا یہ اثر ہوا کہ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے جو ہے وہ نکل گئے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ایک ریت جو ہے وہ ایک مٹھی ریت کے لیے یا مٹی کے لیے وہ پھینکی تو سب کے سروں پر گئی، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے سب کے سروں پر ریت ڈال دی۔ مختلف روایات ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے اوپر ریت یا مٹی جو ہے وہ پھینکی گئی جو تھی۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے وہ چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف۔ اب کچھ دیر بعد وہاں ایک آدمی آیا جو ان نون تھا، جو ویسے ہی وہاں سے آ رہا تھا، اور دیکھا کہ 11 آدمی کھڑے ہیں۔ پوچھا تم کیوں ادھر کھڑے ہو؟ کہا کہ وہ اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ نکلیں گے تو ہم ان کو شہید کریں گے۔ کہا تم پاگل ہو، وہ تو جا چکے ہیں، میں نے ان کو فلاں جگہ دیکھا ہے، وہ تو نکل گئے ہیں یہاں سے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ان کو بھی تشویش ہوئی، انہوں نے گھر کے اندر دیکھا تو چادر اوڑھے کوئی سو رہا تھا۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ آپ نے اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا کہ آپ جو ہے وہ میری جگہ جو ہے وہ سو جائیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو ایک آدمی چادر اوڑھے سو رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ تو کوئی غلط رپورٹ ہے، وہ تو سو رہے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں اور سیدھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو ہے وہ آئے ہیں، اور پھر جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ رات کو نکلے ہیں، اور رات ہی کو جو ہے وہ سفر شروع کر دیا ہے، اور سفر انہوں نے کیا ہے مدینے کے بالکل اپوزٹ، یمن کی طرف۔ یعنی ایسے ہے کہ جیسے ابھی ہم لاہور میں ہیں، لاہور سے اس طرف سہیوال ہے، اس طرف جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد ہے۔ اب کسی نے جانا ہو پنڈی اسلام آباد تو آپ کو پتا وہ بندہ پنڈی اسلام آباد جائے گا تو اس طرف ہی تلاش ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف چلے گئے غار ثور میں، تقریباً 5 میل کے فاصلے پر تھی غار ثور، اور بڑی اونچی کر کے پہاڑوں کے اوپر، بڑی اونچی، آج بھی آپ جائیں نا تو بڑا مشکل ہے، نوجوان آدمی کے لیے بھی اس غار ثور کے اوپر پہنچنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں بالکل اپوزٹ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی صبح ہوگی اور یہ لوگ تیزی کے ساتھ نکلیں گے تو سارے مدینہ کی طرف چلیں گے کہ اس طرف ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گئے ہوں گے، ہم 2-3 دن دوسری سائڈ پر رہیں گے، جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم ایک دوسرے راستے سے چلیں گے مدینہ کی طرف۔ بہرحال روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ دونوں جو ہے وہ اب رات کو تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے غار ثور کی طرف گئے اور پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چڑھتے چڑھتے تھک گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کاندھوں پر ان کو اٹھا لیا، اور کاندھوں پر اٹھا کے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور کے اندر لے کر گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ مجھ پر جتنے لوگوں نے بھی احسان کیا ہے میں نے سب کا بدلہ جو ہے وہ دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں ان کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکتا، باقی جتنے نے بھی مجھ پر احسان کیا سب کو میں نے بدلہ دیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو کاندھوں پر اٹھایا اور غار ثور میں پہنچ گئے۔ اب یہاں رات مکمل ہوئی، صبح کا وقت ہوا اور انہوں نے اٹھایا تو جب باہر آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے انہوں نے پکڑ لیا اور پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، اور امکان یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی ایگزیکٹ نہیں پتا تھا کہ وسلم کہاں ہیں، انہوں نے بھی سکتا بھائی مجھے نہیں پتا کدھر چلے گئے ہیں، چلے گئے ہیں۔ وہ ان کو پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے مکہ لے آئے اور ان کو بٹھا دیا اور کہا بتاؤ کدھر ہیں حضور، بتاؤ کدھر ہیں حضور۔ بہرحال وہ نہیں ان کو پتہ چل سکا اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا، کچھ زدوں کو کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ اب ان کو پتا تھا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہے۔ وہ ابو جہل جو ہے وہ آیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر، ان کی صاحبزادی نکلی ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سے پوچھا ہے بھائی تمہارا باپ کدھر ہے؟ نے کہا بھائی ہمیں بھی نہیں پتا کدھر ہے ابا جان، ہمیں کیا پتا کدھر ہے۔ تو اس بدبخت
ابو جہل نے اس زور سے تھپڑ مارا ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہ دور جا گری، بچی تھی، چھوٹی عمر میں تھی، تو اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ وہ دور جا گری، اور انہوں نے کان میں کوئی بالی پہنی ہوئی تھی تو وہ بالی بھی گر گئی اور خون آنا شروع ہو گیا۔ تو لوگوں نے بھی لعنت ملامت کی، یار یہ کیا تو نے اس بچی کو مارا ہے؟ تو وہ خود بھی بہرحال آتا ہے کہ وہ خود بھی اسے تھوڑی ہوئی شرمندگی کہ یہ میں نے کیا کیا ہے۔ عرب جو ہے نا، ان کے مزاج میں کچھ چیزیں ہیں، سختی بھی ہے لیکن اس طرح کی وہ چیز بھی وہ جب ان کو محسوس ہو جائے کہ یہ کام میں نے غلط کیا ہے تو پھر وہ ایکنالج بھی کرتے ہیں۔ تو ابو جہل نے بھی ایکنالج کیا کہ ہاں یہ زیادتی ہو گئی، بچی کو کیوں مارنا تھا۔ تو لیکن اس بدبخت نے مارا اتنے زور سے کہ وہ گری ہیں اور خون جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، بالی جو ہے وہ گر گئی، اور پھر جو ہے وہ تلاش شروع ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور لوگ جو ہے وہ دوڑ پڑے ہیں دیوانہ وار، کوئی کدھر ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کدھر ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کدھر ڈھونڈ رہا ہے، ڈھونڈ کے وہ شام ہو گئی، کوئی نہیں۔ انہوں نے پھر اعلان کیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ جس حالت میں بھی ہمارے پاس لائے گا اس کو 100 اونٹ فی آدمی انعام دیا جائے گا۔ 2 آدمی ہیں تو 200 اونٹ، 200 اونٹ اس آدمی کو جو ہے وہ انعام دیے جائیں گے۔ اتنا بڑا انعام جو ہے وہ انہوں نے رکھ دیا، اور اب اس انعام کے چکر میں لوگ جو ہے وہ پھر دیوانہ وار جو ہے وہ تلاش کرنے شروع ہو گئے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ کھوجی ہوتے ہیں جو پاؤں سے جو ہے نا وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ پاؤں جو ہے وہ کدھر جا رہے ہیں، تو وہ پاؤں سے اندازہ لگاتے 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 غار ثور تک پہنچ گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 5 میل دوسری طرف، یا 7-8 کلومیٹر بن جائے گا کہ 8 کلومیٹر وہ اپوزٹ پاؤں کا نشان ڈھونڈتے 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 غار ثور جا پہنچے، اور پھر وہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی متفکر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنے ہمارے سر پہ پہنچ گئے ہیں کہ نیچے ہی دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے، اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو ہم جو ہے وہ نظر آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون اور کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ پھر قرآن حکیم میں بھی یہ بات موجود ہے کہ غار میں جب 2 تھے اور وہ نام نہیں لیا گیا لیکن اشارہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف کیا گیا ہے کہ غار کے اندر وہ 2 موجود تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ اندازہ لگائیے کہ غار میں جب داخل ہوئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے سارے سوراخ جو ہے وہ اپنا کپڑا تھا ایک وہ پھاڑ کے تہ بند، سارے سوراخ جو ہے وہ بند کیے، 2 سوراخ رہ گئے تھے، اس کے اوپر کوئی کپڑا ان کو نہیں مل رہا تھا تو وہ اوپر پاؤں رکھ کے جو ہے وہ بیٹھ گئے اور کہا یا رسول اللہ اب آپ اندر آ جائیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر آیا تو وہاں بعض روایات میں لکھا ہے کہ سانپ نے کاٹ لیا، بعض روایات میں کسی اور چیز نے کاٹ لیا، اس نے کاٹ لیا، اور نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی شدید، لیکن انہوں نے اس کو برداشت کیا، لیکن وہ آنسو جو ہے وہ گرا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ قطرہ جو ہے وہ لگا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ کے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو ہے وہاں پر تھوک مبارک جو ہے وہاں لگایا، لعاب دہن لگایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ بعض جگہ لکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت آیا تو اسی زہر کا اثر جو ہے وہ پھیلا تھا جسم میں، واللہ اعلم، لیکن وہ اس وقت بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ اگر اپنے سے نیچے بھی دیکھ لینا تو ہم پکڑے جائیں گے، تو بالکل ہمارے اوپر موجود ہیں۔ تو کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ کوئی وہاں پر کبوتری نے کوئی انڈے دے دیے، کوئی وہ جالا بن گیا، تو انہوں نے کہا یار یہ جالا بنا ہوا ہے، کوئی بندہ اندر داخل ہو تو جالا تو توڑ کے جائے گا، ایسے تھوڑی جا سکتے، تو وہاں سے واپس آ گئے۔ یعنی اتنا انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے، اتنے وہاں تک وہ پہنچ گئے تھے۔ بہرحال 3 دن گزر گئے
اور 3 دن گزرنے کے بعد پھر ان کی بھاگ دوڑ جب ٹھنڈے پڑ گئے کہ یار اب 3 دن، اس زمانے میں 3 دن کا اگر کوئی بندہ یا 1 دن کا بھی سفر طے کر جاتا تھا نا اونٹ پر، پھر اس کو پکڑنا ناممکن ہو جاتا تھا کہ وہ اتنا دور اب نکل گیا ہوگا. تو پھر 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، انہوں نے سوچا اب تو وہ اتنے دور نکل گئے ہوں گے کہ اب ہمارے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان کو پکڑ سکے، کیونکہ ایریا تو انہوں نے چھان مارا تھا کہ وہ مکے میں تو نہیں ہے. یہ تو اللہ کی مشیت تھی نا کہ ان کو دکھائی نہیں دیے، تو ایریا تو انہوں نے چھان مارا تھا کہ مکے میں نہیں ہے، تو وہ اتنے دور اب نکل چکے ہیں کہ اب ان کو پکڑنا ناممکن ہے. تو لہٰذا وہ پھر ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے. ایک شخص تھا مکہ کے اندر، یہ غیر مسلم تھا، اس نے اسلام نہیں قبول کیا تھا. اس کا نام تھا عبداللہ بن اریکت. یہ راستوں کا ایکسپرٹ تھا، یہ راستے بتاتا تھا. اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہائر کیا ہوا تھا، کہا تھا کہ تمہیں ہم اتنے پیسے دیں گے، تم نے جو ہے وہ ہمیں یہاں سے پھر نکال کے مدینے پہنچانا ہوگا. اس ہجرت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پورے خاندان جو ہے اس نے مدد کی ہے، پورا خاندان جو ہے وہ لگا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، پورا کیا بیٹا، کیا بیٹیاں، کیا غلام اور کیا اونٹنیاں بھی، سب کچھ، ساری مدد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی اللہ تعالیٰ شان بڑھانا چاہتے تھے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے عبداللہ، یہ بچے تھے چھوٹے، آپ سمجھ لیں کہ 11-12 سال کے ہوں گے. یہ کیا کرتے کہ یہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کے پاس آ جاتے اور آ کے جو ہے وہ پورے دن مکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خبر دیتے تھے کہ یہ ہوا، فلاں جگہ میٹنگ ہوئی تو وہ یہ ہو گیا، اور فلاں جگہ میٹنگ ہوئی تو وہاں یہ طے ہوا، فلاں جگہ میٹنگ ہوئی تو وہاں یہ طے ہوا. اسی طرح ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے عامر بن فہمیرہ. یہ کیا کرتے کہ یہ رات کو بکریاں چراتے ہوئے لے آتے اور وہاں پر جو ہے وہ آ کے لے آتے تو حضرت ابوبکر صدیق اور وہ ان کا دودھ دو لیتے اور دودھ پی لیتے. اور صبح جب عبداللہ یہ جب واپس آتے تو وہ اپنی بکریوں کو ان کے پیروں کے اوپر چلاتے تاکہ کھوجی جو ہے وہ پاؤں کا نشان نہ تلاش کر سکے. ظاہر بات ہے عبداللہ جا رہے آ رہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا روز ان سے ملنے جا رہا ہے تو کسی کی نظروں میں آ جائے گا، کسی کو پاؤں کھوجی جو ہے وہ اس کے پاؤں کو پکڑ کے پہنچ جائیں گے وہاں پر، تو لہٰذا وہ ان کا غلام اس کے اوپر بکریاں چرا رہے. اور اسی طرح روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر یہ کھانا بھی پہنچاتی تھی. اور جب ہجرت کی رات تھی، 3 دن یہ طے تھا کہ 3 دن ہم غار ثور میں رکیں گے اور پھر ہجرت کریں گے، تو 3 دن بعد حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے وہ کھانا لے کر آئی ہیں، اور وہ جو راستے کا کھانا تھا وہ لے کر آئی ہیں. اور یہ جب لائی ہیں اور جب یہ اونٹ کے ساتھ اس کو باندھنے لگی ہیں تو دیکھا ہے تو وہ مٹکا جو تھا وہ کپڑا جس سے وہ باندھنا تھا وہ تو غائب ہو لائی. تو انہوں نے کمر بند باندھا ہوا تھا، وہ اس زمانے میں کمر بند باندھتے تھے، تو اس کو پھر اتارا ہے اور پھاڑا ہے اور اس سے جو ہے وہ کمر بند سے جو ہے وہ اس سے وہ توشدان جو ہے جس میں کھانا تھا وہ اونٹ کے ساتھ لٹکا دیے. تو اس لیے ان کا بھی وہ ایک لقب پڑ گیا تھا ذات النطاقین، دو جو ہے اس طرح کا معاملہ. تو لہٰذا ان کی بھی پورا آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا گھرانہ اس کے اندر لگ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت ہو جائے. بہرحال 3 دن کے بعد عبداللہ بن اریکت وہ مقام جہاں پر اس سے طے ہوا تھا کہ یہاں اونٹنیاں وہ لے کے پہنچ جائے گا جو حضرت ابوبکر صدیق نے تیار کی ہوئی تھی، وہ اونٹنیاں لے کر وہ وہاں پہنچا ہے. اور پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا مدینے کی طرف. پہلی رات جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات کو سفر کرنا شروع کیا ہے تو پوری رات سفر کرتے رہے، رکے نہیں. اور اگلا دن آیا تو اگلا بھی دن چڑھے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سفر کرتے رہے، یعنی پوری رات اور آدھا دن. جب سورج خوب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان تھی اس کے نیچے جو ہے وہ پھر رکے ہیں. اور وہاں دیکھا تو ایک بکریوں کا چرواہا بھی جو ہے وہ بھی وہاں آ کے رک گیا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یار تمہاری بکریوں میں کوئی دودھ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں دیکھ لیں. تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ دودھ جو ہے وہ نکالا ہے تو خود بھی پیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلایا.
اور پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آرام کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ سیکیورٹی پر کھڑے رہے کہ کوئی آ تو نہیں رہا. تو حضرت ابوبکر صدیق وہاں کھڑے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہا بھائی یہاں کیا ارادہ ہے؟ کہا جی چلیں یا رسول. پھر جو ہے وہ چل پڑے. چلتے رہے. اب پھر رستے میں کیا کیا ایمان افروز واقعات ہوتے ہیں کہ کیا ان کی شان ہے. اس میں ایک واقعہ تو یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سفر کر رہے تھے تو راستے میں دیکھا ہے کہ ایک جھونپڑی لگی ہوئی ہے. یہاں پہ ہوتے ہیں نا جھگیوں والے, وہ جھگی آج ادھر جھونپڑی لگا لی, پتہ چلا ہفتے بعد کہیں وہاں سے گزرے تو کچھ بھی نہیں ہے, اور پھر ہفتے بعد پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے. تو دیکھا تو ایک جھونپڑی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, اس کے اندر ایک خاتون, بوڑھی خاتون جو ہے بیٹھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں اترے ہیں اور ابوبکر صدیق بھی ساتھ, اور وہ سفر جو کروا رہا تھا, جو گائیڈ تھا وہ بھی ساتھ, اور ایک دو روایات میں آتے ایک دو بندے اور وہ بھی ساتھ. اور اس خاتون کے پاس جا کے اترے ہیں. اس خاتون کا نام تھا ام معبد. اب اس خاتون کے پاس اترے ہیں اور کہا ہے کہ اے خاتون کوئی ہے آپ کے پاس کھانے پینے کی چیز؟ اچھا عرب جو ہے نا وہ ان کی یہ اندر گھٹی میں پڑا ہوا ہے کہ وہ کھلاتے بہت ہیں. کھانا کھلانے کا ان کو جنون کی حد تک شوق ہے, اور ان کے گھر میں کوئی چیز ہو اور وہ پیش نہ کرے ایسا ہو نہیں سکتا. وہ کسی نے یہ بتایا تھا کہ مدینے کے اندر جو ہے وہ اب تو چونکہ بہت زیادہ رش ہو گیا تو اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں. پہلے اتنا رش نہیں ہوتا تھا, یعنی 2000 سے پہلے تک اتنا رش نہیں ہوتا تھا. تو عرب جو ہے وہ دسترخوان بچھاتے تھے, اور ان کی رمضان میں ویسے بھی دسترخوان بچھاتے تھے. ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے اوپر کوئی مہمان ہمارے دسترخوان کے اوپر بیٹھ کے کوئی افطاری کرے, بڑی ان کی خواہش ہوتی تھی. تو بتاتے ہیں کہ ایک صاحب تھے, وہ ان کو کسی دوست نے جو افطاری پر بلایا ہوا تھا مدینے کے مسجد نبوی کے اندر, تو وہ جا رہے ہیں تو راستے میں ایک عربی نے ان کو روک لیا اور کہا کہ شیخ میرے مہمان بنیے. انہوں نے بڑی جان چھوڑ کر منت چنت کی, یار میرا دوست ہے ادھر, بڑی پلیز مجھے جانے دو, انتظار کر رہا ہے یہ وہ. بڑی مشکل سے اس سے اجازت لی اور اپنے دوست کی طرف چل پڑے. آگے دیکھو تو ایک انتہائی موٹا تازہ کالا حبشی, بلیک, صحیح طاقتور. اس نے بازو سے پکڑ لیا, کہا بیٹھو ادھر افطاری میرے ساتھ کرنی ہے. انہوں نے کہا میری تو ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں اس کو کہوں کہ بھائی میں آگے اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں, میں نے اس کے پاس افطاری کرنے جانا ہے, پلیز مجھے. اس نے کہا ہی مجھے اس طرح بیٹھ جاؤ ادھر افطاری کرنی. میں جی ٹھیک ہے جی آپ کے پاس ہی کروں گا, جی بٹھا لیا. تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ عرب جو ہے وہ اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز اور وہ پیش نہ کرے, وہ مہمان آ جائے اور وہ کچھ پیش نہ کرے, ایسا پھر وہ عرب نہیں ہے. ماشاء اللہ ہمارے پاس تو کوئی مہمان آ جائے تو ہم تو اس سے کہتے ہیں تو کھانا تو نہیں کھائیں گے نا جی آپ, چائے تو نہیں پئیں گے. تو یہ سوال کے اندر ہی وہ بیچارے کو ایسے پھنساتے ہیں, تو نہ ہاں کرنے جگہ ہوتے ہیں, نہ کرنے جگہ ہوتے ہیں. دودھ ٹھیک نہیں ملتا ہے ادھر کا, اور نہ آپ کو چائے پلاتے. وہ بیچارہ کہتے ہیں اچھا یار چلو ٹھیک ہے, خود بھی تو پیتی ہوگی نا, ویسے ہی پلا دو. تو عرب جو ہے ان کا یہ معاملہ نہیں تھا. وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال کہ عرب نہیں, ان کا واقعہ آتا ہے کہ فرشتے آئے تو بنا ہوا بچڑا لے کے آ گئے. پوچھا بھی نہیں کہ بھائی کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے, وہ بچڑا لے کے آ گئے, وہ تم نہیں کھایا, فرشتے تھے. تو لہٰذا عرب کے اندر یہ مزاج موجود ہے کہ وہ کھانے پینے کے اندر بہت سخی ہیں, کھلاتے پلاتے بہت ہیں, ان کو یہ شوق ہے. تو ام بابت سے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہے کچھ کھانے کو؟ اس نے کہا آپ شیخ کیسی بات کرتے ہیں, اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی تو میں بیٹھی رہتی, یہ تو میری شان کے خلاف ہے. کوئی ہوتی تو میں ضرور آپ کی خدمت میں لا کے پیش کر دیتی, لیکن میں مجبور ہوں, لاچار ہوں, بے بس ہوں کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے گھر میں, پینے کو بھی کچھ نہیں ہے, کھانے کو بھی کچھ نہیں. میرا شوہر ہے وہ بکریاں کچھ ہماری کمزور سی ہیں, وہ بکریاں جو ہے وہ لے کر گیا ہوا ہے, اور وہ جو ہے اب آئے گا تو پھر شاید. تو وہاں دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی کمزور سی بکری جو ہے وہ بیٹھی ہوئی. کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو اس سے ہم دودھ دو لیں.
شیخ آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہ بیچاری تو چل نہیں سکتی، یہ چل سکتی ہوتی تو ساتھ گئی ہوئی ہوتی، یہ تو یہاں بیٹھی ہے، اس سے دودھ بھلا کیسے نکلے گا؟ کہا آپ اجازت دیتی ہیں؟ ہاں میری طرف سے کیا پابندی ہے آپ؟ کہا برتن دیجیے، برتن دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دودھ جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیا۔ برتن بھر گیا، برتن جو ہے وہ بھر گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، ابوبکر صدیق نے پیا، ساتھیوں نے پیا، سب نے خوب سیر ہو کے پیا، ام معبد نے پیا جو بیچاری بھوکی بیٹھی تھی۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسی بکری سے دودھ دعا، دوبارہ برتن بھرا اور کہا کہ آپ کی مہمان نوازی کا شکریہ، اب ہم اجازت لیتے ہیں۔ وہ اجازت لے کے چلے گئے تو اس کا شوہر پھر آیا اور کہا کہ ام معبد یہ دودھ کدھر سے آ گیا؟ اس نے کہا کہ ایک عجیب کریم ہستی کوئی آج ہمارے گھر میں آئی تھی اور یہ سارا ماجرا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا یہ وہی ہے جس کے تلاش میں مکہ والے جو ہے وہ پھر رہے ہیں، یہ وہی ہستی ہے، یہ وہی کریم ہستی ہے۔ اور یہ ام معبد جو ہیں، یہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور پھر انہوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا کہ وہ کیسے دیکھتے تھے، وہ کیسی ہستی تھی، ایک ہی دفعہ دیکھا اور ایسا حلیہ بیان کیا کہ آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے کے لیے ام معبد کی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ام معبد نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں ایسی تھیں اور شان ایسی تھی اور بال ایسے تھے اور شکل ایسی تھی اور دکھنے میں ایسے تھے، اور پوری شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں شمائل کی، اس میں ام معبد کا بیان تو وہ کتنی ذہین خاتون تھی اور کتنی ان کی آبزرونس جو ہے، مشاہدہ جو ہے ان کا کتنا تیز تھا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایسی شان بیان کی کہ آج تک ہم انہی کے بیان کی بھی شان پڑھ کر سناتے ہیں ایک دوسرے کو۔ وہ اگر آپ کا ارادہ تو شمائل نبوی کہیں سے بھی PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں، کہیں سے پڑھ لیں، تو شمائل نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مبارک جو ہے وہ بیان ہے۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا اور ان کے شوہر نے کہا کہ انشاءاللہ ہم جو ہے اگر ان کو اب اگر ملے تو ہم ضرور ان کے ساتھی بنیں گے اور مددگار بنیں گے، معاون بنیں گے۔ بڑی پھر ایک اور ایمان افروز واقعہ، یہ سفر عجیب ہے۔ ایک شخص کا تذکرہ آتا ہے سراقہ بن مالک، یہ جو ہے یہ بیٹھے تھے اپنی جگہ اور ان کے پاس ایک بندہ آیا اور کہا کہ یار فلاں جگہ سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ گزرے ہیں اور مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو مکہ والے جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں۔ سراقہ نے کہا اور نہیں وہ تم نے کسی اور کو دیکھا ہے، وہ ابھی ہمارے پاس سے فلاں گزرے تھے نا، وہی تم نے دیکھے ہوں گے۔ اور اس بندے کو ڈائیورٹ کر دیا صرف اس وجہ سے کہ 200 اونٹ مجھے ملے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی بچانا چاہتا تھا، اس وجہ سے کہ 200 اونٹوں کا مالک میں بن جاؤں، میں ہی جا کے ان کو پکڑتا ہوں۔ وہ جناب نکلا اٹھا اور اس نے کہا کہ گھوڑا جو ہے وہ تیار کرو، نیزہ اس نے لیا اور تیزی کے ساتھ اب چلا ہے اس طرف جس طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس نے دیکھ لیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے جا رہے کہ اچانک اس کے گھوڑے کے دونوں پاؤں آگے زمین کے اندر دھنس گئے اور وہ گھوڑے کے اوپر تیزی سے الٹا ہو کے گرا۔ اب وہ حیران پریشان ہو گیا، اس نے کہا میں عرب کا شاہ سوار، میں گھوڑے سے گر جاؤں، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ جیسے آج کل ڈرائیور بہت اچھا ہونا تو کہ میرے سے کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہ میں کیسے گھوڑے سے گر گیا، ممکن نہیں ہے کہ میرا گھوڑے سے گرنا، اتنا میں شاندار شاہ سوار ہوں۔ اس کے پاس کوئی تیر شیر تھے، اس نے اس کا حساب کتاب لگایا کہ مجھے ان کے پیچھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو اس میں آیا کہ نہیں جانا چاہیے۔ میں نے کہا یار یہ تیروں کا حساب کتاب ٹھیک نہیں ہوتا، میں جاؤں گا سے۔ دوبارہ گھوڑے کے وہ پیر شیر نکالے، دوبارہ سوار ہوا، دوبارہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بندہ بالکل جو ہے وہ کریم ہمارے سر پہ چڑھ گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اطمینان کے ساتھ غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ دوسری دفعہ سیم ایسے ہوا، بالکل جب وہ قریب آیا دوبارہ اس کے پاؤں جو ہے وہ دھنسے اور دوبارہ وہ گھوڑے سے گرا۔
پھر اس نے وہ تیر ڈالے اور پھر حساب کتاب لگایا، پھر اس میں آیا تیروں میں کہ ان کے پیچھے نہ جاؤ۔ اس کو پتہ چل گیا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں ان کو پکڑ سکوں۔ اس نے آواز دی کہ امان دیجئے، مجھے امان دیجئے، میں آپ سے ملنے آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی کہ ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ۔ وہ گیا ہے اور ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بکر صدیق کو۔ اس وقت تو وہ مسلمان نہیں ہوا، کافی لیٹ جا کے ہوا، لیکن کہا کہ یا رسول اللہ مجھے امان لکھ دیجئے، آپ مجھے امان لکھ دیجئے کہ مجھے آپ نے امان دی ہوئی ہے، تاکہ اگر کبھی، کیونکہ آپ کو میں نے دیکھا ہے اور میرے گھوڑے کا 2 دفعہ دسنا اس بات کو ثبوت ہے کہ آپ کی حکومت قائم ہو جانی ہے، آپ کا غلبہ ہو جانا ہے۔ تو لہٰذا اگر میں کبھی آپ کے مسلمانوں کے قابو آ جاؤں تو میں پھر وہ امان دکھاؤں گا کہ آپ نے مجھے امان دی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی تھے، ان کے پاس کوئی لکھنے کی چیز تھی، چمڑا تھا، تو کہا کہ اس کو اس پر امان لکھ دو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان لکھ دی۔ اچھا یہ پھر اس کے کام بھی آئی، بہت بعد میں ایک جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا، سراقہ کو پکڑ لیا۔ اس نے وہ نکال کے دکھایا کہ دیکھو مجھے چھوڑ دو، مجھے حضور نے امان دی ہوئی ہے۔ انہوں نے دیکھا، تصدیق ہوئی، چھوڑ دیا، جاؤ۔ بعد میں پھر آخر میں کہیں جا کے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو یہ سراقہ کا یہ واقعہ کہ وہ آیا ہے پیچھے اور اس طرح جو ہے وہ بتایا ہے۔ اچھا عجیب عجیب واقعات ہو رہے تھے، یعنی ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت پڑھتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہمارے جیسے انسان تھے اور وہ بالکل ان کے ساتھ شاید کوئی معاملہ نہیں تھا، بڑی بڑی چیزیں ہو رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور یہ ساری جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، یہ ساری صحیح روایات کے ساتھ یہ باتیں موجود ہیں، کوئی بھی ان میں کمزور روایت نہیں ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم مکے کے اندر تھے اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے ہیں، ہجرت کر کے کس طرف جو ہیں وہ گئے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹ نہیں بتایا تھا کہ کب، کہا تھا 2 پہاڑ ہیں، 2 پہاڑوں کے درمیان اس طرح اشارہ کیا تھا، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف ہجرت کر کے گئے ہیں۔ تو مکہ کے اندر ایک جن آ گیا، ٹھیک ہے، اور جن جو ہے وہ کوئی اشعار پڑھ رہا تھا، اور وہ اشعار کا یہ مطلب تھا کہ پوچھو ذرا اس عورت سے جس کے خیمے میں اترے ہیں 2 بڑے اعلیٰ لوگ، اور پھر وہ ہجرت کر کے اس میں مدینہ کا ذکر تھا۔ اور روایات میں آتے ہیں کہ وہ مکہ میں ایک طرف سے داخل ہوا، آواز آ رہی تھی، نظر کوئی نہیں آتا تھا، وہ جن تھا اس کی آواز آ رہی تھی لیکن نظر نہیں آتا تھا، تو لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے، اس کی آواز آ رہی تھی، ہم نے بھی دیکھا کہ وہ لوگ چل رہے تھے، نظر کوئی نہیں آتا تھا، جن تھا وہ۔ اور وہ مکے کے ایک سرے سے داخل ہوا، دوسرے سائڈ سے نکل گیا اور پھر پتہ نہیں کدھر چلا گیا، غائب ہو گیا۔ تو اس کے اشعار پڑھنے سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ تو گویا اس سے ہمیں یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ جو ہے چلے گئے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے وہ جاری رہا۔ راستے میں ایک وہ مقام آیا، وہ جب مختلف سائڈوں سے نکالتا پھر بہت آگے جا کے پھر وہ مین شاہراہ پر جب اس نے چڑھایا نا، تو پھر 2 راستے آ گئے، یعنی ایک راستہ ادھر اب مکے کو جاتا ہے اور ایک راستہ مدینے کو جا رہا ہے۔ تو وہاں کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے کہ اے مکہ، تجھے معلوم ہے تو مجھے کتنا محبوب ہے اور تجھے چھوڑنا ہمارے لیے کتنا مشکل کام ہے، پر اے مکہ میں کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے وہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو مکے والوں نے اتنا تنگ کر دیا تھا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کیفیت میں نبی غم زدہ ہو کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے جو ہے وہ مدینے کی طرف چل پڑے۔ آگے ایک شخص آ رہا تھا، وہ سردار تھا بریدہ اسلمی، یہ جو ہے 70 لوگ اس کے ساتھ تھے، اور پہلے تو اس کی نیت بھی خراب تھی، اس کی نیت بھی بری تھی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑیں گے، خبریں اس طرح پھیلی ہوئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا ہے، تو دل ہار بیٹھا ہے اور وہ بھی مسلمان ہو گیا اور سارے وہ 70 مسلمان ہو گئے۔
تو لہٰذا اس نے پھر وہ پگڑی پہنی ہوئی تھی وہ اتاری ہے، اس کا کپڑا ایک لکڑی پر لگایا ہے اور اس کو جو ہے وہ جھنڈا بنا لیا سمجھ لیں گویا. اور اب 70 صحابہ ہے وہ جو اسی وقت مسلمان ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، وہ راستہ بتانے والا، ایک 2 غلام، یہ کوئی 80 تقریباً لوگ جو ہے، یہ اب ایک پورا قافلہ جو ہے وہ اب چل رہا ہے. اور تقریباً 7 دنوں کے سفر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچ گئے. 7 دن کا سفر تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قباء پہنچے ہیں. اور مسلمان جو ہے وہ روز انتظار کرتے تھے، روز ٹیلوں کے اوپر چڑھ کے دیکھا کرتے تھے کہ کوئی آ رہا ہو. اور اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ ایک دن مسلمان اتر رہے تھے تو یہودی نے دیکھ لیا. جو سب سے پہلے دیکھا تو یہودی نے دیکھ لیا اور اس نے آواز لگائی کہ مسلمانوں وہ آ رہے ہیں جن کا تم انتظار کر رہے تھے. تو دیکھا تو وہ مسلمان جو ہے کیا ان کی دیوانگی کا عالم ہوگا، کیا ان کی وارفتگی کا عالم ہوگا، کیا ان کی خوشی کا عالم ہوگا کہ 2 جہانوں کے سرکار جو ہیں، 2 جہانوں کے سردار جو ہیں وہ آج ان کے پاس آ گئے. اللہ اکبر، ہم تو تصور نہیں کر سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قباء پہنچ گئے. قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور وہاں مسجد تعمیر کی جو مسجد قباء کہلاتی ہے آج بھی. اور اس مسجد کی یہ شان ہے کہ جو کوئی مدینے سے سفر کر کے قباء مسجد میں جاتا ہے تو اس کو ایک نفلی عمرے کا ثواب ملتا ہے. اتنی اس مسجد کی آج بھی شان. مسجد قباء آج اب تو بہت شاندار بن گئی. وہاں پر جو ہے وہ 24 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قیام کیا. کافی وقت وہاں رہے، 24 دن. 24 دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب مزید آگے بڑھے ہیں اور مدینہ کے اندر جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں. اور اب ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے گھر رکے. ہر بندے کی یہ خواہش تھی. ظاہر بات ہے ہمارے کوئی بڑے بزرگ آ جائیں ہمارے جاننے والے تو کوئی دیندار لوگوں سے محبت بھی بڑی ہوتی ہے، تو ہر کسی کی یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے گھر رکے، ہمارے گھر رکے، ہمارے گھر رکے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو پھر صحابہ کی خواہش کس طرح ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے گھر رکے. تو لہٰذا ہر کوئی کہہ رہے حضور ہمارے گھر رکے، حضور ہمارے گھر رکے، حضور ہمارے گھر رکیے. کہا کہ میری اٹھنی کو چھوڑ دو، یہ جدھر بیٹھ جائے گی بس ہم ادھر ہی بیٹھ جائیں گے، ہم ادھر ہی جائیں گے. اور صحابہ کی خوشی کا کیا عالم، صحابیات اور بچیاں اور بچے، کیا ان کی خوشی کا عالم تھا کہ وہ پڑھ رہے تھے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. کہ طلع البدر علینا، چاند، بدر کا چاند جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے، بدر کا چاند آج ہمارے اوپر طلوع ہوا ہے. اور پھر یہ رجز پڑھ رہی تھی، یہ شعر پڑھ رہی تھی بچیاں. اور کیا خوشی کا عالم تھا مدینے کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت کر کے جو ہے وہ آ جا رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا تھا، وہ اپنی مرضی سے ہے وہ چل رہی تھی. اور جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت آمنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں وہ مدینے سے تھیں. تو ننہالی محلہ جو ہے وہ بنو نجار وہ مدینے کے اندر موجود تھا. وہ بنو نجار ہی کے اندر وہ اونٹنی جا کے پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی. ایک دفعہ بیٹھ گئی، پھر اٹھی، پھر دوبارہ رینڈملی گھومتی رہی، پھر دوبارہ بعین ہی اسی جگہ پر آ کے بیٹھ گئی. اب یہ گویا اللہ کی طرف سے حکمت تھی کہ بھائی ادھر جو ہے وہ آپ نے جو ہے قیام کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نے پوچھا کہ بھائی یہاں قریب گھر کس کا ہے؟ تو ابو ایوب انصاری کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ انہوں نے جو ہے کہا یا رسول اللہ میرا گھر جو ہے وہ قریب ہے. اور کجاوا جو جس کے اوپر اونٹ کے اوپر جس میں بیٹھتے وہ اٹھایا اور گھر لے گئے. اور ایک دوسرے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرا بھی گھر بڑے قریب ہے، میرا بھی گھر ادھر ساتھ ہے. کہا انسان اپنے کجادے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جدھر وہ لے چلا گیا ہے اب میں ادھر ہی جاؤں گا. کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے اونٹنی میں لے جاتا ہوں. کہا ٹھیک ہے اونٹنی تم لے جاؤ. اونٹنی وہ لے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کے مقیم ہوئے. اب یہ جو گھر ہے یہ 2 منزلہ گھر تھا، ایک نیچے منزل تھی ایک اوپر منزل تھی. اب ان کے لیے یہ پریشانی ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں ٹھہرائیں.
اچھا، پہلے انہوں نے سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر ٹھہراتے ہیں، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف ہوگی، بار بار اوپر اترنا چڑھنا، نیچے ٹھہرا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب رات کو وہ سوئیں کیسے؟ ٹھیک ہے، وہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ یار ہم یہاں کھڑے ہیں تو کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمارے قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ رہے ہوں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں ہم اوپر ہیں۔ وہ بیچارے پریشان ہو گئے، اب دیوار کے ساتھ ساتھ ہو کے چل رہے ہیں، رات ہو گئی۔ اسی اسنا میں کیا ہوا کہ ان کا پانی کا ایک مٹکا اوپر والے حصے میں پڑا ہوا تھا، وہ بھی گر گیا، اسی چکر میں وہ بھی گر گیا۔ اب یہ پریشانی ہوئی کہ یہ پانی نیچے جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا۔ انہوں نے اپنا وہ کمبل ایک تھا جو انہوں نے سوچا تھا اوپر کرنے کے لیے، کمبل اس کے اوپر ڈال دیا کہ کمبل جو ہے وہ پانی سارا جذب کر لے۔ کمبل نے پانی تو جذب کر لیا، لیکن رات سرد تھی، اب کیسے گزرے؟ اس سردی میں وہ ٹھٹرتے رہے اور بڑے مشکل سے جو ہے وہ رات بیتی۔ بہرحال صبح پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، میں اوپر شفٹ ہو جاتا ہوں، آپ اطمینان، کوئی مسئلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگلے دن سے اوپر والی منزل پر منتقل ہو گئے اور پھر وہ نیچے رہتے رہے، تو پھر وہ پریشانی نہیں رہی۔ بہرحال اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ 5-6 مہینے پھر آپ تقریباً وہاں ایوب انصاری کے گھر رہے، اور پہلا دور جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور زمانہ نبوت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک مکی زندگی، ایک مدنی زندگی۔ قرآن بھی آپ پڑھیں تو اس کے اندر آپ پڑھتے ہیں مکی قرآن اور مدنی قرآن۔ اس کو بھی ہجرت کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ جو ہجرت سے پہلے آیات نازل ہوئی ہیں یہ مکی قرآن ہے، جو ہجرت کے بعد آیات نازل ہوئی ہیں یہ مدنی قرآن ہے، بشک وہ پھر واپس مکی جا کے نازل ہوا ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اب پہنچ گئے مدینہ۔ مدینے کے حالات یہ تھے کہ وہاں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ یہودی تھے، اہل کتاب تھے، نبوت و رسالت کو جانتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجتا ہے، کتاب اتارتا ہے، فرشتہ آتا ہے، ساری باتیں ان کو پتہ تھی، کیونکہ سارے انبیاء تو ادھر ہی آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، سارے انبیاء تو ادھر آئے تھے ان کے پاس۔ لہٰذا ان کو پتہ تھا، ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ آخری نبی اور آخری رسول نے اس سرزمین پر آنا ہے، کھجوروں والی سرزمین پر، اور یہ 3 قبیلے اسی وجہ سے ہجرت کر کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی ان کی مدینے والوں سے لڑائی ہو جاتی تھی، مدینے کے جو 2 مقامی قبیلے تھے وہ تھے اوس اور خزرج، کبھی کبھی ان کی ان سے لڑائی ہو جاتی تو اوس اور خزرج ان کو خوب مارتے۔ یہ جو ہے بزدل قوم ہے، ہمیشہ سے بزدل ترین قوم جو ہے وہ یہودی ہیں، تو ان کو خوب مارتے۔ تو یہ کہتے کہ ابھی تو تم ہمیں مار لو، وہ آخری نبی آنے والے ہیں، پھر ہم ان کے ساتھ مل کے مقابلہ کریں گے تو پھر تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے۔ بہرحال اللہ کی اپنی حکمت تھی کہ یہی نہیں ایمان لائے، تو 3 قبیلے جو ہیں وہ یہود کے تھے، 2 قبیلے مدینے کے والوں کے اپنے تھے، اوس اور خزرج، یہ 5 قبیلے سمجھے مدینے کے اندر آباد تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پہلے تقریباً 6 ماہ کے اندر کچھ کام کیے ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ بھی اہم ہے کہ جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں تو ظاہر بات ہے یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا گہرا مشاہدہ کیا کہ آیا یہ وہی نبی اور رسول ہیں جن کی نشانیاں ہماری کتب کے اندر موجود ہیں یا یہ کوئی اور ہے۔ ایک سردار تھا حی بن اخطب، یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا والد تھا، یہودی سردار تھا، اس کی صاحبزادی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا نا اور اس کی بیٹی جو ہے وہ ہاتھ آئی ہیں، تو پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا۔ تو اس یہودی سردار کا یہ واقعہ آتا ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے باپ اور چچا کی بڑی لاڈلی تھی، حی بن اخطب کی، اور جو اس کا چچا تھا اس کا بھائی تھا، میں ان کی بڑی لاڈلی تھی، اور میں آ کے ان دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تو میں بھی آ کے بیٹھ جاتی اور ان کی باتیں سنتی تو یہ مجھے کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو
ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا باپ اور میرا چچا جو ہے وہ صبح صبح کہیں چلے گئے اور شام کو واپس آئے اور بڑے پریشان اور بڑے غمگین. تو میں بھی جا کے ان کے پاس بیٹھ گئی اور پیسہ پہلی دفعہ ہوا کہ انہوں نے مجھے بھی لفٹ نہیں کرائی کہ میں آ کے بیٹھی ہوں. تو پھر میں نے ان کی باتیں سنی. میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا یہ وہی نبی اور رسول ہیں جو تورات میں جو نشانیاں ہمارے پاس موجود ہیں اور جس کا ہم اتنے عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، کیا یہ وہی نبی اور رسول ہے؟ تو میرے باپ نے کہا ہاں یہ وہی نبی اور رسول ہے، میں 100% یقین سے کہتا ہوں کہ یہ وہی نبی اور رسول ہے جن کا ہم ایک عرصے سے انتظار کر رہے تھے. تمام نشانیاں پوری ہیں اور یہ وہی ہیں. تو کہتی ہیں کہ پھر میرے چچا نے پوچھا کہ پھر اب ہم کیا کریں گے؟ تو میرے باپ نے کہا کہ ہم ان کی ممکن حد تک مخالفت کریں گے، جہاں تک ہمارا بس چلے گا ہم ان کی مخالفت کریں گے. وجہ یہی تھی کہ ہماری نسل میں سے نہیں آئے، کہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے تو بنی اسماعیل آپ کہیں اور آ گئے ہیں. یہ یہودی جو ہے نا، یہ آپ سمجھیں کہ کہتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اصل انسان ہم ہیں. اصل جو اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیے تھے نا وہ تو ہم ہیں. باقیوں کو تو یہ جینٹائلز کہتے ہیں. باقی تو جیسے ہم سمجھتے ہیں نا انسان ہم ہیں، اور یہ بکری اور یہ گھوڑا اور یہ اونٹ اور یہ جانور یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے بنائے ہیں. تو یہودی اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ بھی کر لیتے ہیں کہ یہ سارے جمع غیر یہودی سارے انسان اللہ نے ہماری خدمت کے لیے بنائے ہوئے. تو اصل انسان ہم ہیں، یہ باقی سارے تو جینٹائلز ہیں. اور ان کے اندر آخری نبی اور آخری رسول کا آ جانا اور ان کی نسل سے نکل جانا، ان کے لیے یہ بات کسی طور پر قابل قبول نہ ہو سکی. تو لہٰذا اس نے کہا کہ ہم تو بھرپور مخالفت کریں گے. یعنی گو کہ وہ سمجھ گئے تھے، گو کہ وہ جان گئے تھے کہ یہ، پھر بھی انہوں نے مخالفت کی. اور اسی طرح کی گواہی ملتی ہے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہودی عالم، بہت بڑے عالم. وہ آئے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھی، اسلام قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا تو عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ یہ جو ہے نا یہ بڑے بدبخت ہیں، میں ذرا چھپ جاتا ہوں، آپ پھر ان سے میرے بارے میں رائے لیجیے گا. وہ کہیں آگے پیچھے ہو کے چھپ گئے اور یہودی آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو تم کر لو گے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بڑی شان والے ہیں، بڑے اعلیٰ باپ کے اعلیٰ بیٹے ہیں، اعلیٰ عالم کے اعلیٰ عالم بیٹے ہیں، بڑی اعلیٰ نسل کے اعلیٰ فرد، بڑی جو کلابیں ملا سکتے تھے تعریفوں کے وہ ملائے. ادھر سے عبداللہ بن سلام نکل آئے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. تو فوراً ہی پھر گئے، کہا یہ بڑا بدبخت آدمی ہے، یہ تو برے باپ کا برا بیٹا ہے، یہ تو ایسا ہے ویسا ہے، فوراً پھر گئے. تو یہ ہے ان یہودیوں کا کریکٹر. اچھے بھی بہت کم، یہودیوں میں اچھے لوگ بہت کم ہیں، عیسائیوں میں زیادہ ہیں، یہودیوں میں بہت کم ہیں. تو یہ اس طرح کے لوگ تھے. تو جو 6 مہینے پہلے گزرے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام جو ہے وہ کیے ہیں. پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر، اور 2 یتیم بچے تھے ان کو کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ اس جگہ پر آپ یہ جگہ دے دیں، ہم اس جگہ پر مسجد نبوی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی لے لیجیے جگہ، ہماری طرف سے اجازت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے پیسے لو. کہ یا رسول اللہ یہ کیسی بات ہے، نہیں لیں گے ہم پیسے. لیکن زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لو پیسے دیے ہوئے دلوائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں جگہ ہے، اس کی پیمنٹ ہونی چاہیے. اور پھر وہاں پر مسجد نبوی کی جو ہے وہ تعمیر ہوئی ہے. اور اس کا ایک ماڈل جو ہے وہ، اگر آپ وہ جو پہلی مسجد جو تعمیر ہوئی تھی نا، اس کا ایک ماڈل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ اب یہاں پر بھی انہوں نے رکھ دیا ہے. جو بحریہ ٹاؤن کی گرینڈ مسجد ہے نا، اس کے اوپر انہوں نے وہ اب اس پہلی مسجد نبوی کا ماڈل بھی رکھ دیا ہے. اس میں غزوہ بدر کا ماڈل بھی ہے اور بھی کوئی مدینہ کا بھی ماڈل ہے. تو اس پہلی مسجد کا بھی اب وہاں پر اگر آپ کو جانا کبھی ہو بحریہ ٹاؤن کی مسجد میں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی مسجد جو ہے وہ کیسے. یہ پہلے مدینہ مسجد نبوی کے ساتھ یہ بنایا گیا تھا اس طرح کا ماڈل، اسی کو پھر کاپی اب کر رہے ہیں، مختلف جگہ بن رہے ہیں.
پھر دوسرا کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ تھا کہ مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کر، موخات بھائی چارہ جو ہے وہ قائم کروایا۔ یہ بہت زیادہ لوگ تھے، 45-50 لوگ ایسے تھے جو اب جن کے کوئی گھر بار چھوڑ آئے تھے، اب یہ پریشانی تھی کہ اب کہاں رہیں گے، کھائیں گے کہاں گے، پئیں گے کہاں سے۔ اچھا اب ایک آدمی 45 آدمیوں کا کھانا بھی نہیں بھیج سکتا، ظاہر بات ہے مدینے والے سارے تو اتنے غنی نہیں تھے کہ وہ 45 آدمیوں کا کھانا بھیجیں، تو لہٰذا وہ کبھی بھوکے رہ رہے ہیں، کبھی کھا رہے ہیں، کبھی کس کیفیت میں ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ جو ہے وہ ان کے درمیان، ایک انصاری ایک مہاجر، کہا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، جو کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو پیو اس کو پیو۔ تو کیا شاندار پھر جو ہے وہ مواخات جو ہے وہ ہی ہے کہ اس کی مثال جو ہے نہ پہلے کبھی ملی نہ آئندہ کبھی ملے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا بھائی بنایا گیا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سعد بن ربیع انصار میں بڑے امیر تھے، انہوں نے کہا میرے پاس پیسہ بڑا ہے، تم اور میں آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ مبارک کرے آپ کی بات کو، آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجیے۔ انہوں نے بازار کا راستہ دکھا دیا، انہوں نے جا کے تجارت شروع کر لی، انہوں نے اپنا سرکل چلا لیا۔ اچھا کسی صحابہ کے پاس، انصار کے پاس اگر باغات تھے تو انہوں نے آدھے آدھے تقسیم کر دیے، کسی کے پاس 2 گھر تھے تو ایک گھر اس نے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ یہاں تک آتا ہے کہ یہ غالباً سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو کہا تھا کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیجئے، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، تو آپ دیکھ لیجئے جو آپ کو محبوب ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیجئے گا۔ میں نے کہا نہیں بس جزاک اللہ خیر۔ تو اس حد تک جو ہے وہ گئے ہیں، یعنی اس قدر انہوں نے جو ہے وہ تقسیم کی ہے کہ زمانہ جو ہے وہ پھر اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس طرح بھائی چارہ، تو اس طرح وہ جو مہاجرین کا مسئلہ ورنہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان جب بنا تھا تو وہ کراچی میں مہاجر آئے تھے، آج تک نہیں ہم سے مسئلہ سیٹل ہو سکے، ٹھیک، وہ آج بھی کہتے ہیں ہم مہاجر ہیں، حالانکہ اب ان کی شاید 3ری پیڑھی یہاں جوان ہو چکی ہوگی، وہ آج بھی کہتے ہیں ہم مہاجر ہیں۔ اب کہا کہ مہاجر ہو، اب تو تم یہیں کے رہنے والے ہو۔ تو مہاجرین کا مسئلہ نہیں حل ہوا کرتا اتنی آسانی سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت کے تحت کہ بھائی چارہ قائم کروا دیا، مہاجرین کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تیسرا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہود سے معاہدہ کر لیا۔ یہود جو ہے یہ بڑے شرارتی قسم کے لوگ تھے، شرارتیں کرتے رہے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ معاہدہ کر لیا اور کہا کہ تم اور ہم مدینے کا مل کر دفاع کریں گے، کیونکہ یہ اب خطرہ موجود تھا کہ اب مدینے کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہ خطرہ جو ہے یہ موجود تھا۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر لیا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو تم اور ہم مل کے مدینے کا دفاع کریں گے، اور اسی طرح ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اور بھی معاہدات کی شکیں تھی کہ فیصلہ کون کرے گا، اور بھی اس طرح کی باتیں تھی، لیکن معاہدہ جو ہے وہ کر لیا۔ تو یہ 6 کام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ماہ کے عرصے میں کیے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور کام بھی ہوتے رہے۔ مشرکین جو ہے وہ پہلے تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلو یار ٹھیک ہے، چلے گئے ہیں، چین سے بیٹھے، لیکن پھر وہ چین سے نہیں بیٹھے، انہوں نے جو ہے ایک خط لکھا عبداللہ بن ابی کو۔ یہ عبداللہ بن ابی جو ہے یہ مدینے کے سرداروں میں سے ایک تھا، اور اس کا یہ مقام تھا کہ یہ سردار بننے کے لیے بالکل تیار تھا، اور اس کا تاج بھی تیار ہو چکا تھا، یعنی جو اس کو بادشاہ بنانا تھا یا سردار بنانا تھا تو اس کے سرداری کے لیے تاج بھی جو ہے وہ تیار ہو چکا تھا۔ لیکن عین اس وقت جب اس کو تاج پہنایا جانا تھا تو اسی زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے، تو اس کی بادشاہی نہیں، یہ بادشاہ نہیں بن سکا۔ تو یہ اس کے اندر ایک بڑا غصہ رہا پھر آخر تک، اور یہی پھر منافقین کا سردار بھی بنا عبداللہ بن ابی۔ اس کو جو ہے وہ مشرکین نے خط لکھا اور
کہا کہ تم نے ہمارے لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے، اب ہم سب جو ہے وہ تمہارے اوپر حملہ کریں گے اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ایک خط لکھا مشرکین نے عبداللہ بن ابی کو، چونکہ اس کا مقام تھا، بڑا سردار تھا، لہذا جیسے ہی اس کو خط ملا ہے، اس نے لوگ جو ہے وہ اکٹھی کیے، تلواریں نکالی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا مسلمانوں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو اتنا نقصان وہ نہیں تمہارا کریں گے مکے والے جتنا تم آپس میں لڑ بھڑ کے ایک دوسرے کا کرو گے، اور سمجھایا اور بجھایا، اور وہ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا، لڑائی نہیں ہو سکی۔ بہرحال وہ مشرکین جو ہے وہ مسلسل کوشش کرتے رہے۔ اسی دوران ایک واقعہ ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ مدینہ کے سردار تھے، بڑے صحابی تھے، یہ گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور یہ اب عمرہ کر رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے جو ہے وہ دیکھ لیا اور کہا کہ تم نے ہمارے بندوں کو پناہ دی ہوئی ہے اور تم آرام سے عمرہ کرو گے، میں تمہیں آرام سے عمرہ نہیں کرنے دوں گا۔ اور سعد بن معاذ نے کہا ٹھیک ہے، تو مجھے عمرہ نہیں کرے گا تو پھر میں تیرے ساتھ وہ کام کروں گا جو تجھے اس سے بہت زیادہ تکلیف پہنچائے گا، اور وہ وہی کام ہے جو جس کا اشارہ شروع میں آ چکا ہے کہ میں تمہاری پھر سپلائی لائن کاٹ دوں گا۔ تمہارا ٹریڈ تو مدینے سے ہی گزر رہی ہے نا، ساری ٹریڈ وہاں ہم چوکیاں سخت کر دیں گے، کسی کو بھی نہیں گزرنے دیں گے۔ تو بہرحال اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ اچھا ٹھیک ہے عمرہ کرو، اور انہوں نے پھر عمرہ کیا، واپس آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جو روک دیے گئے تھے رستے میں کہ وہ اب جنگ کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو اس کے بعد پھر ایک آغاز ہوتا ہے جنگوں کا، غزوات کا، سرایوں کا، جس کا انشاءاللہ مطالعہ ہم کل سے کریں گے، کل سے اس سے آگے چلیں گے۔ تو یہاں تک آج ہم پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔